دو احادیث یہاں نوٹ کر لیجئے گا، دو احادیث کبھی نہ بولیے گا۔ آپ آخری عشرے میں داخل ہیں اس وقت، اور آخری عشرہ بھی آپ کے سامنے جا رہا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، رمضان کی رونقیں جو ہے وہ اختتام کی طرف جا رہی ہیں، اور یہ ہے کہ انسان خود سوچے کہ اس نے ان 20 22 23 دنوں میں کیا کمایا، کیا حاصل کیا ہے، اور کہاں وہ کھڑا ہے۔ اس لیے کہ دو حدیث آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث۔ آپ حقیقی طور پہ ان حدیث کو جانتے ہیں، صرف سبق تازہ کرنا مقصود ہے۔ نبی اسلام ممبر پہ براجمان ہوئے، آمین کہا، وجہ پوچھی گئی، فرمایا وہ شخص کے جس کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ رمضان میں اللہ رب العزت سے معافی نہ مانگ سکا، اپنے گناہ نہ بخشوا سکا، اس پر میری بھی لعنت ہو، جبریل کی بھی لعنت ہو، اللہ کی بھی لعنت ہو۔ اس سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ ذرا اپنی سستی کے کمبل اتارے ہیں ذرا اس حدیث کو سن کے، ذرا ہوش کے ناخن لیں ہیں، ذرا آنکھیں تھوڑی سی کھلنی چاہیے اس حدیث کو سن کے، اور ذرا فلیش بیک کے جا کے دیکھنا چاہیے نا 20 22 دن 23 دن کس طرح کے گزارے، اور کہاں کھڑا ہے۔ اللہ سے معافیاں مانگی ہیں یا مزید گناہ کے انبار چڑھائے اپنے اوپر؟ کیا کیا؟ کن لوگوں میں کھڑا ہے؟ یہیں پہ انسان سوچے۔ وہ میزان جو اللہ نے ترازو فٹ کرنا ہے قیامت کے دن، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اللہ ترازو رکھیں گے، اس ترازو سے پہلے ذرا یہاں ایک ترازو رکھ کے دیکھنا ذرا کہ اس 23 دنوں میں کیا کمایا تو نے، معافی مانگی کہ نہیں، اللہ نے معافی کیا کہ نہیں، کیا فیلنگ آ رہی ہے؟ ذرا سوچو تو صحیح اس چیز کو۔ انسان کو خود ریلائز ہو جاتا ہے، چھٹی حص اللہ نے اس کو دے رکھی ہے، بل الانسان علی نفسی بصیرہ، ہر انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے، اس کو معافی ملی کہ نہیں ملی، اللہ سے گڑگڑا کے معافی مانگی کہ نہیں مانگی۔ تو سر بڑی معذرت کے ساتھ اگر آپ کو برا لگے تو معافی چاہتا ہوں۔ اگر انسان یہ فیل کرے کہ ان 22 23 دنوں میں نے معافی نہیں مانگی اور اللہ سے معافی نہیں مانگ سکا، اللہ نے معاف نہیں کیا، اور یہ کہ مزید گناہ کے انبار چڑھائے، تو بڑی معذرت کے ساتھ اللہ، رسول، جبریل کی لعنت کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ یہ کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے، یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے کہ انسان بجائے کہ یہ مہینہ آیا تھا معافیاں لینے کے لیے، مغفرت لینے کے لیے، بخشش لینے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کے سامنے گڑگڑانے کے لیے یہ مہینہ آیا تھا، اور یہ کتنا بد نصیب ہے، مغفرت کی بجائے اس نے لعنت اکٹھی کر لی اللہ کی، اس کے رسول کی اور جبریل کی۔ دوسری حدیث یہاں نوٹ کیجئے گا، اور اس کو بھی ذرا سمجھنے کے لیے ذرا توجہ دیجئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے یہ ذمہ کیا ہوا ہے کہ رمضان المبارک کی ہر رات اللہ اپنے کچھ بندوں کے نام جاری کرتا ہے کہ میں ان پر راضی ہو گیا اور ان کو معاف کر دیا اور جہنم سے آزاد کر دیا۔ رمضان کی ہر رات اللہ رب العزت فرشتوں کی ڈیوٹی لگاتے ہیں، ان کو اپنے بندوں کی لسٹ دی جاتی ہے، نام دیے جاتے ہیں، فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، ان کو معاف کر دیا گیا، ان کو جو ہے جنت کا داخلہ دے دیا گیا، ان کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ کتنی بد نصیبی اور محرومی ہے کہ 29 یا 30 راتیں رمضان کی گزاری، لیکن ان بندوں میں ایک رات بھی اس کا نام نہیں آ سکا جن کو اللہ نے معاف کیا ہے۔ اس سے بڑھ کے محرومی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑھ کے بد نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اور وہ اس کی خوش نصیبی کیا کہ جس کا روز نام جاری ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ نام جاری ہوگا دوسری بار آئے گا نہیں، روز اس کا نام جاری ہوتا ہے، اور اللہ کہتے ہیں اس کو معاف کر دیا، اس کو جنت کا داخلہ دے دیا، جہنم سے آزاد کر دیا۔ اب آپ دیکھیے گا، یہ دو احادیث آپ اپنے سامنے رکھیے، اور پھر یہ ہے کہ رمضان کے آخری ایام جو باقی بچے ہیں ان کو گزاریے، اور ذرا سوچئے کہ ہم کس طرف چل رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے اور کیا کر رہے ہیں، کن غفلتوں میں پڑے ہوئے، کون سے سبق ہم نے بلا دیے،